اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم بیک ٹو دا پاتھ آف اسلام. اچھا پیارے ویورز، پچھلا جو ہمارا درس تھا اس میں ہم نے بہت ہی انٹرسٹنگ باتیں پڑھی تھی. وہاں پہ ایک بہت بڑی بات جو قابل غور تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو وہاں پہ صاف چیلنج کیا ہوا تھا کہ اگر آپ کہتے ہو کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب نہیں ہے تو کوئی سی بھی چھوٹی سی سورہ بنا کے لے آؤ. یہاں تک اللہ نے ڈیل دے دی کہ اگر آپ لوگوں کو کسی کی ہیلپ چاہیے تو ہیلپ لے لو، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے. تو جواباً اللہ تعالیٰ نے ادھر فرما دیا تھا کہ ابھی تو کیا کہ آگے فیوچر میں بھی جا کے آپ لوگ ایسا کبھی نہیں کر سکو گے. وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکو گے ایسا. تو ایک بہت ہی بڑی بات تھی کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی مثل وہ ایک سورہ بھی نہیں بنا پائے تھے. اب جو آج کا ہمارا درس ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ جب کافروں کو وہاں پہ شکست ہوئی، وہ نہیں بنا سکے، تو انہوں نے قرآن کو سنا. قرآن کو سننے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ اس پہ عمل کرتے، انہوں نے ایک اور بات کا ایشو بنا لیا. کیا ایشو بنا لیا؟ وہ یہ کہ یہ کافر لوگ کہنے لگے کہ اگر آپ کہتے ہو کہ یہ کتاب خدا کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہے جو کہ مالک الملک ہے، تو پھر اللہ کی شایان شان چیزوں کا ذکر ہونا چاہیے تھا قرآن میں. یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہو کہ خدا کی کتاب ہے، حالانکہ اس میں تو معمولی حقیر چیزوں کا بھی ذکر پایا جاتا ہے. اچھا یہ بتاتی چلوں کہ قرآن میں صرف انسان یا یہ یوم القیامہ، ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں ہی نہیں بلکہ ہر چیز کا ذکر پایا جاتا ہے. چرن پرن، انسان، حیوان، نباتات، سورج، چاند وغیرہ ہر چیز کا ذکر اس میں پایا جاتا ہے. کچھ سورہ کے نام بھی ایسے انہی چیزوں پہ مشتمل ہے، جیسے کہ لے لے سورہ نمل. نمل عربک میں کہتے ہیں چونٹی کو. وہاں پہ سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے، اسی کے موافق سورہ کو بھی نمل نام دیا گیا ہے. سورہ عنکبوت، عنکبوت عربک میں کہتے ہیں مکڑی کو، جو کہ سب سے حقیر جانور ہے، لیکن اس کا ذکر بھی پایا جاتا ہے قرآن میں. لاسٹ 10 سورتوں میں سے جو ہے وہاں پہ ایک سورہ ہے سورہ فیل. فیل عربک میں کہتے ہیں ہاتھی کو، جو کہ ایک بہت بڑا جانور ہے، اس کا ذکر ادھر پایا جاتا ہے. شہد کی مکھی نحل، اس کا بھی ذکر پایا جاتا ہے. محمد، سورہ محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی ایک سورہ ادھر پائی جاتی ہے. مریم، ایک عورت کا ذکر ہے، ایک عورت کے نام پہ ایک پوری سورہ، ایون سورہ کا نام بھی مریم دیا گیا ہے، سورہ مریم. ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، گائے کا ذکر ہے اس سورہ میں، اسی کے موافق اس سورہ کو نام دیا گیا ہے سورہ بقرہ. الشمس، سورہ شمس، شمس عربک میں کہتے ہیں سورج کو. قمر، سورۃ القمر، قمر عربک میں کہتے ہیں چاند کو. لیل، رات کو. مینس ہر قسم کی سورہ، ہر قسم کی چیزوں کے نام، ایون ان کی ٹائٹل جو ہے نام بھی وہی دیے گئے ہیں، ان کا ذکر ادھر پایا جاتا ہے اس قرآن میں. اب اللہ نے یہ نام کیوں دیے؟ جب آپ وہاں پہ پڑھیں گے سمجھیں گے کہ دیکھیں ایسے ہوا تھا یا ایسے آگے فیوچر میں ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، یا اس چیز کو دیکھ کے ہی ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، اس لیے اللہ نے نازل فرمائی. لیکن کافروں نے کیا کیا؟ بجائے اس کی کہ وہ اس بات کو مانتے، انہوں نے یہ پتنگڑ بنا لیا کہ جب یہ اللہ کی کتاب ہے تو پھر معمولی چیزوں کا ذکر کیوں؟ اسی کا جواب اللہ تعالیٰ نے ادھر بیان فرمایا ہے. چلے آتے اپنے درس کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا ہے، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، ان یضرب یہ کہ بیان کرے وہ، مثلا ما بعوضۃ کوئی مثال وہ جو کہ مچھر کی ہو، فما فوقہا یا اس سے بھی اوپر ہو، مینز اس سے بھی بڑھ کے ہو. اللہ تعالیٰ یہاں صاف کہتا ہے کہ میں اس بات سے کیوں شرم و حیا کروں کہ میں کوئی اگزامپل دوں قرآن میں. اللہ کہتے ہیں کہ خواہ میں اگر مچھر کا بھی ذکر کروں یا اس سے بھی حقیر چیز جیسے کہ مچھر کے پر کا بھی ذکر کروں تو اس میں مجھے کوئی شرم و حیا نہیں آتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب حقیر سے حقیر، عظیم سے عظیم چیز پیدا ہی اللہ نے کی ہے
تخلیق ہی اللہ نے دیا، تو پھر یہاں پہ شرمانے کی کیا بات؟ اب اللہ بتا رہا ہے کہ یہاں ان کو پڑھ کے کیا ہوتا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس بہرحال وہ لوگ جو کہ جنہوں نے ایمان لایا، فَيَعْلَمُونَ، بس وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، أَنَّهُ الْحَقُّ، بے شک وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. جو مومن ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اگر اللہ نے معمولی چیز کا ذکر کیا ہے، کسی جانور کا یا کسی پرندے کا یا کسی یونیورسل سسٹم کا، اللہ نے اگر ذکر کیا تو یہ سب کچھ برحق ہے، بالکل ایسا ہی ہوا ہے یا بالکل ایسا ہی ہونے جا رہا ہے فیوچر میں. وہ جان جاتا ہے مومن بندہ. اور اس کے اپوزٹ ڈس بلیورز کا کیا ہوتا ہے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بہرحال وہ لوگ جو کہ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، بس وہ کہتے ہیں کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال کے ذریعے. یہ نہیں کرتے کہ وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو جاننے کی کوشش کریں، الٹا وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اللہ نے یہ معمولی چیز کا ذکر کیوں کیا. اب ان کو پڑھنے سے کیا حاصل ہوتا ہے وہ بھی اللہ نے بتا دیا. یضل بہ کثیرا، گمراہ کرتا ہے اللہ اس کے ذریعے سے بہتوں کو. بہت سے لوگ اس کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور ہدایت دیتا ہے وہ اس کے ذریعے سے بہتوں کو. عظیم بات ہے، بہت بڑی بات ہے. انہی ایگزامپلس کو پڑھنے کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں. سوال یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون گمراہ ہوتا ہے؟ سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں؟ نہیں. اس کا جواب تو دے دیا گیا کہ ہدایت بھی اللہ بہتوں کو دے دیتا ہے. تو اب گمراہ کون ہوگا ان کو پڑھ کے؟ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں گمراہ ہوتے ہیں ان ایگزامپلس کو پڑھنے کے ذریعے سے سوائے نافرمان لوگوں کے. وہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں جو کہ فاسق ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں. اب یہ فاسق کون ہوئے؟ کن لوگوں کو نافرمان کہا جاتا ہے؟ وہ بھی اللہ نے واضح کر دیا ہے. الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، الَّذِينَ يَنقُضُونَ، وہ لوگ جو کہ توڑتے ہیں وہ عہد اللہ، اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ، اس کے مضبوط کرنے کے بعد. یہ نافرمان ہے کہ پہلے وعدہ کرتے ہیں پھر اسی وعدے کو توڑتے ہیں. مضبوطی سے وعدہ کر لیتے ہیں کہ ہم دین کو فالو کریں گے، لیکن پھر کیا کرتے ہیں؟ ینقضون، توڑتے ہیں وہ اسی وعدے کو. یہ نافرمان ہوئے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، وَيَقْطَعُونَ، اور قطع تعلق کرتے ہیں، کاٹتے ہیں وہ. ما امر اللہ، وہ جو کہ حکم کیا اللہ نے، بھی اس کے بارے میں، أن يُوصَلَ، یہ کہ ملایا جائے. وہ ان لوگوں سے وہ لوگ تعلق کرتے ہیں جس کے بارے میں حکم دیا کیا ہے کہ ان سے آپ تعلق رکھیں، اٹیچ رہیں ان سے. نافرمان کون ہے؟ جو کہ قطع رحمی کرتے ہیں انبیاء سے، علماء سے، واعظین سے. ان لوگوں سے وہ لوگ تعلق ختم کرتے ہیں جو کہ دین کی باتیں کرتے ہیں. انبیاء کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. موجودہ دور میں کون ہوں گے؟ کیونکہ انبیاء تو اب اس دور میں ہے نہیں، جو کہ علماء کے ساتھ بیٹھنا پسند نہ کریں، نصیحت کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہ کریں. وہ کس کے زمرے میں شامل ہوں گے؟ فاسقین. اور تیسری کیا ان کی خوبی بتائی گئی؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد کرتے ہیں وہ زمین میں، بلا وجہ جھگڑے بناتے ہیں، چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا کے اس پہ لڑائی جھگڑا بنا لیتے ہیں. یہ ہوئے فاسقین. لیکن اللہ نے صاف ان کا انجام بھی بتا دیا. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ، یہی نافرمان لوگ جو ہیں، ہم الخاسرون، وہی نقصان اٹھانے والے ہیں. نقصان لاسٹ میں انہی فاسقین کا ہوگا. نقصان آخر میں انہی فاسقین، انہی نافرمانوں کا ہوگا، جو اب اگزامپل کو سمجھنے کے بجائے انہوں نے ایشو کریٹ کیا، لوگوں کو بددل کرنا چاہا.
تو اللہ کہتے ہیں کہ لاسٹ میں نقصان بھی یہی اٹھائیں گے فاسقین. کیونکہ اللہ اگر ایگزامپلس بیان کر رہا ہے تو کیوں؟ تاکہ اس سے ہم سچ کو جان سکیں، حقیقت کو جان سکیں. اب یہاں اللہ خود انہی کافروں سے سوال کر رہا ہے، کیف تکفرون باللہ، کیسے کفر کرتے ہو تم اللہ کا، کیسے انکار کرتے ہو تم اللہ کا. وکنتم امواتا، حالانکہ تھے تم مردے، تمہارا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا. فاحیاکم، پھر زندہ کیا اس نے تم کو، اللہ نے زندگی دی تمہیں. ثم یمیتکم، پھر وہ دوبارہ سے تمہیں مار دے گا. ثم یحییکم، پھر وہ پھر سے تمہیں زندگی دے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو اللہ کہتے ہیں کہ تم کیسے انکار کرتے ہو، حالانکہ تمہارا تو کوئی وجود نہیں تھا، میں نے تمہیں وجود دی، زندگی دی. پھر تمہیں یہ تو پتہ ہے کہ تم نے مرنا ہے، اور یاد رکھو کہ پھر اس کے بعد ایک اور زندگی ہے. اس زندگی کے بعد تمہاری منمانی نہیں ہوگی، بلکہ سیدھا کس کی طرف لوٹنا ہے؟ الیہ ترجعون، اسی اللہ کی طرف تم نے لوٹ کے جانا ہے. تو پھر یہ کہاں سے یہ باتیں کرتے ہو؟ یہی نہیں کہ اللہ نے ہمیں صرف زندگی دی. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، رب تو وہ ذات ہے جو کہ پیدا کیا اس نے تمہارے لیے وہ جو کہ زمین میں ہے، سب کا سب. یہ نہیں، یہ احسان نہیں کہ اللہ نے صرف ہمیں پیدا کیا، بلکہ اللہ نے جو کچھ اس زمین میں ہے، جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، جس پہ ہم دندناتے پھر رہے ہیں، جو اعتراض، جن چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اعتراض کرتے جا رہے ہیں ان چیزوں کے بارے میں، یہ سب کا سب تو اللہ کا ہی تو پیدا کیا ہوا ہے. یعنی کہ پھر زمین کو سیٹ کر کے اللہ سٹاپ ہوا، بلکہ ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات. یہ نہیں کہ بس اللہ نے زمین کو سیٹ کیا مالی، بلکہ پھر مستوی ہوا وہ آسمانوں کی طرف، پھر مستوی ہوا وہ آسمان کی طرف، پھر اللہ نے آسمان کی طرف قصد کیا. فسواهن 7 سماوات، پھر برابر کیا اللہ نے ان کو 7 آسمان، اوپر نیچے 7 آسمان اللہ نے سیٹ کیے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، خواہ وہ زمین میں ہو رہا ہے یا آسمانوں میں ہو رہا ہے. اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے، علم ہے اللہ کے پاس. اللہ کہتے کیسے تم فاسق بنتے پھر رہے ہو، کیسے اعتراض کرتے ہو اللہ کی کتاب پہ، حالانکہ یہ کتاب تو کیا کہ تمہیں بھی اللہ نے وجود دیا ہوا ہے. اس کتاب پہ اعتراض کرو. یہ تو سوچو کہ تم تھے کیا، خاک سے بنائے گئے ہو. پھر یہ نہیں کہ صرف ایک کتاب، بلکہ اس روئے زمین پہ جو کچھ ہے وہ سب اسی خدا کا بنایا ہوا ہے. آسمانوں پہ جو کچھ ہے وہ بھی اسی خدا کا بنایا ہوا ہے، اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہو رہا ہے سب خدا کو علم ہے. پھر یہ آپ کی یہ سوالات، یہ اعتراضات کہاں سے؟ یہاں پہ بہت ہی بڑی بات ہے، سوچنے کے قابل بات ہے، توبہ استغفار کرنے کا موقع ہے کہ قرآن میں دیکھیں اللہ نے اتنی چیزوں کا ذکر کیا ہے، اتنی چیزوں کا ذکر بیان کیا ہے کہ اس کو دیکھ کے، پڑھ کے ہمیں کچھ سمجھنا چاہیے، کچھ حاصل کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ بس یہ انہی کافروں کا ذکر ہے جو کہ پہلے گزر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، نہیں، بلکہ یہ کتاب تو تا ابد ہماری رہنمائی کے لیے ہے. چاہیے کہ ہم ان معمولی چیزوں سے سبق حاصل کریں. چاہتا تو اللہ اس دنیا کو بھی جنت بنا دیتا، چاہتا تو اللہ سب کچھ عظیم تر بناتا، چاہتا تو سب کو حقیر بناتا، ہمیں بھی حقیر کر دیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. اور الٹا کیا ہو رہا ہے کہ اسی پہ اعتراض، جس نے پیدا کیا ہمیں ہی، اسی پہ اعتراض. مومن تو وہ ہے کہ وہ انہی چیزوں کو دیکھ کے سمجھ جائے کہ یہ سب کچھ برحق ہے، سچ ہے، ہدایت حاصل کریں. اللہ ان پیاری پیاری باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں فاسقوں کے زمرے میں کبھی بھی شامل نہ فرمائے.
ہمارا جو عہد ہے اللہ سے، اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے کا، اس کو قائم رکھنے کی توفیق دے. ہمیں ہمیشہ ایسے لوگوں کی صحبت میں رہنا کی توفیق دے جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ ایوس والا، کہ ہمیں ان سے اٹیچ رہنا چاہیے. اللہ ہمیں دنگا فساد سے بچائے. اللہ ہمیں ہمیشہ اپنا شکر گزار بنائے. جو کچھ آج بیان ہوا، اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی اور دوسروں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. صدق اللہ العظیم.